آج الحمدللہ آپ ساتھیوں نے دوسرا سپارہ قیام اللیل میں سماعت فرمایا ہے، اور اس دوسرے سپارے میں سورۃ البقرہ ہے۔ پہلے سپارے میں بھی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں ابتدا میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا اور کافروں کا رویہ جو ایمان کے حوالے سے تھا اس کو بیان کیا ہے۔ اور سب سے پہلے جب سے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کی ہے۔ اس کے اہم مضامین میں بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ، اور پھر اس کے بعد بڑا اہم واقعہ جس میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان کیا ہے وہ ہے تعمیر کعبہ کے حوالے سے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ دوسرے سپارے میں ابتدا میں تحویل کعبہ کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ متعین کر دیا، ابتدا میں وہ تذکرہ، اور پھر دوسرے رکوع میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان کیا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس میں میں بھی مخاطب ہوں، آپ بھی مخاطب ہیں۔ اس کے بعد روزے کے مسائل ہیں، قصاص کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، طلاق کے، ایلا کے، حق مہر کے، منگنی کے مسائل، یہ سارے دوسرے سپارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے، اور ہر مسئلہ کی تفصیل طلب ہے۔ ہم نے صرف ایک آیت جو پڑھی ہے اسی بارے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی یاد، ایک تو سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جس طرح آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ابھی آپ نے ماشاءاللہ نماز پڑھی اور پھر اوپر نوافل بھی پڑھے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی یاد کا ایک بہترین مظہر ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں عمل درآمد کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کی یاد میں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم سمجھتے ہوئے، اپنی شریعت کا ایک اہم جز سمجھتے ہوئے وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو اس طرح عبادات میں جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی یاد میں ہی ہم حقیقت میں کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مسجد میں تشریف رکھی ہوئی ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کی مساجد ہے۔ تو سب سے بہترین جگہ جو روئے زمین پہ ہے، ہم اپنا وقت وہ مسجد میں گزارتے ہیں۔ گویا یہ اللہ رب العالمین کی یاد کا سب سے بہترین مرکز ہے، جہاں پہ بندہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہے جس کی تعبیر ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد یہ ہے ہی اللہ کے لیے ہے، تو یہ مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے نماز ابھی آپ نے پڑھی، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کا کچھ حصہ تہجد پڑھیے، آپ کے لیے اضافی عبادت ہوگی۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، آپ نے اب بستر چھوڑا ہے، مسجد میں موجود ہے، سو سکتے تھے گھر میں جا کے، لیکن مسجد میں موجود ہیں، کس مقصد کی بنا پہ؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی ایسی یاد ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف بھی ہمارے دل میں موجود، اور اس کی عبادت کا ذوق اور طمع بھی موجود ہے کہ ہم نے رب کے لیے عبادت کرنی ہے۔ یہ خوف اور طمع دونوں نے کھینچ کر ہمیں مسجد میں بٹھا دیا۔
یہ اللہ رب العالمین کی یاد کا ایک بہترین مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی، حدیث قدسی فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی دوست کو، میرے بندے کو، میرے عزیز بندے کو، ولی کو اذیت دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین فقط آذنتہ بالحرب، میں اللہ رب العالمین اس کے لیے اعلان جنگ کروں، یہ اللہ رب العالمین فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بندہ مومن مجھ سے اگر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ اس کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ وہ ہے جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں وہ ان کو بنا لے، وہ میرے قریب ہو جائے، مجھے یاد رکھے، مجھے اللہ رب العالمین کو یاد کرے، میں اس کو یاد رکھوں گا تو اس لیے وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ مومن جب کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت آیات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے حتیٰ احبہ، مجھے بندہ اتنا یاد کرتا ہے حتیٰ کہ میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو محبوب بناتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر بندہ اس کیفیت میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی۔ اور جب بندہ جب رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فزیکلی کان نہیں بنتے، نہ آنکھیں بنتے، کچھ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، اللہ رب العالمین ایسا تعلق نبھاتے ہیں کہ اس کے کانوں کا تحفظ کرتے ہیں، وہ کانوں سے غلط چیز نہیں سنتا، وہ آنکھوں سے اللہ رب العالمین اس کا ایسا اس انداز سے تحفظ کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھتا نہیں ہے، اور اسی طرح ہی ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو ٹچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی شامل حال ہوتی ہے، یہ ہے اللہ کی یاد کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین جوابی طور پہ اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ہم نے آج روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بقیہ روزے بھی اسی طرح سلامتی کے ساتھ۔ اور آپ نے علماء سے حدیث سنی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وہ کس طرح، وہ کیسا روزہ ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ بندہ روزہ رکھے اور اس نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہے، اب روزہ رکھ کر اس رب کو یاد بھی رکھے، روزہ رکھا ہے اور بندہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ بندہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے، اپنی شہوت کو ترک کرتا ہے، صرف مجھے یاد رکھتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ مجھے یاد رکھتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے حوالے سے جب بندہ یاد رکھتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ یاد رکھے، فرمایا من لم یدع قول الزور، وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اس عبادت کی توفیق دی ہے، اس نے مجھے میرے اوپر مشاہدہ لگایا ہوا ہے، آبزرویشن لگائی ہوئی ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، جھوٹ چھوڑنا چاہیے، فاؤل لینگویج چھوڑنی چاہیے، گالی چھوڑنی چاہیے، غیبت چھوڑنی چاہیے۔ یہ ہے وہ روزے کے تقاضے کہ بندے کو یاد ہو کہ مجھے اللہ نے میرے اوپر عبادت فرض کی ہے، میں نے اس رب کے لیے یہ روزہ رکھا ہے، لہذا میں نے رب کو یاد رکھتے ہوئے ان تمام غلط روش کو ترک کر کے صحیح معنوں میں اپنے روزے کے تقاضوں کو پورا کروں، یہ حقیقی معنی۔ اور بندہ جب حقیقی معنوں میں ایسی عبادت کرتا ہے کہ جب اس کا روزہ بھی ایسا ہوگا، جب اس کی نماز بھی ایسی ہوگی کہ اس کی توجہ کبھی کسی طرف نہیں جائے گی، وہ اللہ کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کے شامل حال ہو جائے اس کی مدد کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ جو ابھی آپ نے قیام کیا نا، ابھی ماشاءاللہ آپ نے قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، طویل نماز پڑھی، اور حقیقی بات ہے یہ بڑی ہیکٹک روٹین ہے، 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا. اور آپ تصور کریں میں بھی یہی کام کر کے آیا ہوں، میں بھی پڑھا کے آیا ہوں، پڑھا کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. یہ قرآن پڑھانا اور پھر پیچھے قرآن سننا کتنی بڑی عبادت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے، یاد رکھنا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو، رات کا قیام ضرور کیا کرو. اب آپ تصور کریں کل رات کا دن تھا، کل رات کے وقت، تو رات کے وقت چاند جو ہے وہ تقریباً 10 بجے اس وقت اناؤنس ہوا، 11 بجے لوگوں نے قیام کیا. اور بندے کو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو اس کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال دن رات آپ نے قیام کروایا جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں 23ویں رات کو کرایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فوری بعد قیام کرایا جس طرح آپ نے ابھی قیام کیا. اور جب 25ویں رات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وسط میں جس طرح آپ نے کل 12 بجے جا کے قیام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قیام کرایا. اور پھر آپ نے 27ویں رات کو قیام کروایا، اور اس وقت کروایا جب رات کا آخری پہر تھا. آپ نے اس وقت قیام شروع کیا، اتنا لمبا قیام کیا جیسے ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو. حالانکہ سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو اس میں اللہ نے برکت رکھی. لیکن یہ ساری چیزیں ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کی یاد کے لیے، اس کے مرتبے کو، عظمت کو، اس کے منصب کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سارے کام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا رات کا قیام ضرور کیا کرو. اس کی 4 وجہ فرمایا انہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت ہوا کرتی تھی. آج میرے بھائیوں ہم نیک لوگوں کا، اللہ کے اولیاء کی کس طرح کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کو فلاں شخص بڑا نیک آدمی تھا، فلاں بڑا پارسا. حقیقت میں بات یہ تھی وہ اللہ رب العالمین کے آگے راتوں کو کھڑا ہو کر قیام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، کیونکہ اس اللہ نے آپ کو اتنے بڑے منصب سے نوازا. ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں اتنا لمبا آپ قیام کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مالک نے مجھے اتنی بڑی عظمت اور منصب سے نوازا ہے فلا اکون عبدا شکورا، اس کو مجھے شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے. یہ ہے رب کی یاد میرے بھائیوں اور عزیزوں. دیکھیے کہ فرمایا رات کا قیام ضرور کرو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی. اور ایک دن آپ نے فرمایا افضل الصیام عند اللہ صیام داؤد، بہترین نفلی روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمایا کان یصوم یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ویفطر یوما، اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. نفلی روزوں کی بات ہو. فرمایا احب القیام الی اللہ قیام داؤد، بہترین قیام رات کا تہجد کی نماز کو حضرت داؤد علیہ السلام. کیسے؟ فرمایا کان ینام نصف اللیل، آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات سو کر اٹھتے اور پھر کیا کرتے؟ ویقوم ثلثہ، جو تیسرا پہر ہوتا اس کا قیام کرتے، اور پھر وینام ثلثہ، جو بقیہ تیسرا حصہ بچ جاتا پھر اس کو سو جاتے. یعنی رات کا چوتھائی حصہ حضرت داؤد علیہ السلام قیام کرتے تھے. اور ہمیں اللہ کی یاد میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ ہے اس کی عبادت جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا رات کا قیام کرو، انہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے ہی نیک لوگوں کی صفت. اور دوسری وجہ فرمایا ومنہات للآثام، رات کا قیام کرو گے منہات للآثام، یہ تمہارے لیے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہوگا. بندہ رات کو قیام کرتا ہے، دن کے وقت گناہ کرتے وقت اس کو 100 مرتبہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے رات کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے شرم نہیں آئے گی رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں، کس منہ سے کھڑا ہوں گا. وہ جو نبوی ایک منصب ہے رات کو تہجد پڑھنا، اللہ کے انبیاء پڑھا کرتے تھے. میں جس عمل کو اپناتے ہوئے رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوں، دیکھو میں اتنی غلطیاں کروں، گناہ کروں، رب کس منہ سے رب کے سامنے، کس منہ لے کر رب کے سامنے کھڑا ہوں. اور تیسری وجہ آپ نے فرمایا ومکفرۃ للسیئات، یہ رات کا قیام
یہ اتنا اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، مکفرۃ للسیئات، کہ تمہارے گناہوں کا، خطاؤں کو دھونے کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ۔ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تم رات کا قیام کرو، جو بھی کرے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور آپ نے ایک چوتھی وجہ فرمائی، آپ نے فرمایا وہ قربۃ الی ربکم، یہ رات کا قیام تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، رب کا تقرب اس سے حاصل ہوتا ہے، رب کے نزدیک بندہ ہوتا ہے۔ اور آپ تقرب کی مثال سمجھیے، تقرب کیا ہوتا ہے؟ آخری بات ہے، بات ختم کر دیتے ہیں پھر۔ تقرب کیا ہوتا ہے؟ رب کے نزدیک بندہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال تقریباً 3-4 جگہوں پہ اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں، سورہ شعراء میں، ہود میں، آگے سورہ والد بارے میں، یہ مختلف جگہ پہ بیان کی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے نا ایک واقعہ 9 بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے جا کے فرعون کے سامنے اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کی دعوت پیش کی، تو معجزات حضرت موسیٰ نے پیش کی، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا تھا جو معجزہ کی ایک اژدہا بن کے ان کے سامنے پیش ہوا۔ فرعون کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ میرے جادوگروں سے بھی بڑا یہ کام آ گیا۔ حضرت موسیٰ کو جادوگر کہنے لگا، اپنے جادوگروں کو بلایا کہ اس موسیٰ کا تم نے توڑ کرنا ہے، اس کو ہرانا ہے، میدان لگے گا، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ جادوگر کہتے ہیں اچھا ہم موسیٰ کو ہرا دیتے ہیں، بتائیے آئندہ لنا اجر ان کنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے اجر ہوگا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ کوئی نقدی، کوئی مال، کوئی انعام ملے گا کہ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون کہتا ہے انکم اذا لمن المقربین، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنے دربار میں جگہ دے دوں گا، اپنا وزیر مشیر بنا لوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ MLA کا، وزیر کا کارڈ جیبوں میں رکھ کے پھرتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا نوٹ ڈبہ بنے گا کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، کہ جو شخص بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا وہ کتنا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے تم رات کا قیام کرو، میں تمہیں اپنا مقرب کروں۔ تو جو رب جس کی شہنشاہیت، جس کی قہاری، جس کی جبروت کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہ بادشاہ آپ نے ابھی 2-4 سال میں دیکھا، ایک بادشاہ آیا، ایک گیا، ایک اندر، وہ باہر آ کے حکمران، اور جو باہر والا ہے وہ اندر یہی پوچھا۔ یہ دنیا کی حکمرانیاں ہیں، لیکن جو رب کا مقرر بن جائے گا اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت میرے بھائیوں حاصل ہوتی ہیں جب بندہ اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اللہ کا مقرر بندہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی یاد میں مدد رکھے اور اپنے ذکر میں مدد رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کے عبادات کو قبول فرمائے، اور آپ ذوق شوق سے تشریف آپ نے رکھی ہے، اللہ کریم آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا